بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے احمدی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات چل رہی ہے بڑے بڑے آدمیوں کی، تو سب سے پہلے ذکر آیا تھا مرزا سلطان احمد کا۔ مرزا سلطان احمد کو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ جب جائیداد سے آگ کرنے کا ذکر آیا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، میرا خیال ہے سب سے پہلے وہی پیش کر دوں آپ کے سامنے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو بیت المال کا جو روپیہ تھا وہ لوگوں میں تقسیم ہوا۔ اس وقت حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئیں اور حضرت فاطمہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے اپنے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد، جو کہ واحد ان کا ایک باغ تھا، باغ فدق، اس کے بارے میں دریافت کیا کہ اس کی تقسیم کیسے ہوگی۔ آپ نے جواب دیا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء اپنے بعد کوئی مال نہیں وراثت میں کرتے۔ ہاں، اگر آپ کو انہوں نے اپنی زندگی میں باغ کا کوئی حصہ دیا ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، ورنہ یہ سارا باغ بیت المال میں جائے گا، کیونکہ انبیاء کوئی اپنی وراثت نہیں چھوڑتے۔ تو میرے بھائیوں، اگر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک سچے نبی ہوتے تو ان کی وراثت بیت المال میں جاتی، بلکہ دیکھا گیا کہ ان کی وفات کے بعد ان کی جو جائیداد تھی وہ ان کے 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں میں تقسیم ہوئی۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے، شہادت ہے کہ حضرت مسیح موعود کوئی نبی نہ تھے۔ معلوم نہیں ہماری جماعت اس طرف کیوں نہیں غور کرتی۔ تو بات چل رہی تھی مرزا سلطان احمد کی۔ مرزا سلطان احمد بقول سیرت المہدی کے حضرت صاحب کے تمام دعوی کو مانتا تھا، لیکن بیعت نہ کرتا تھا، اس لیے کہ وہ دنیا داری میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں مرزا سلطان احمد کے 2 ساتھیوں کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ تینوں ہم پیالہ اور ہم نوالہ تھے۔ ان میں ایک ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال اور دوسرے فقیر نذیر الدین۔ یہ تینوں جب اکٹھے ہوتے تو ان میں شراب اور شباب کی محفل گرم ہوتی۔ جب یہ تینوں اکٹھے ہوتے تو چوتھے شخص کو آنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے یہ دنیا دار شخص تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے تو شراب کو چھوڑ دیا تھا اور توبہ استغفار کر لی تھی، اور اپنی آخری زندگی میں مصلح پکڑ لیا تھا، لیکن یہ صاحب مرزا سلطان احمد، ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ یہ اپنی آخری زندگی میں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکے تھے، بالکل اندھے ہو چکے تھے، جسم ان کا مفلوج ہو چکا تھا، اور اسی حالت میں ان کی بیعت کروائی گئی، یعنی یہ بستر مرگ پر تھے۔ تو اس وقت مرزا محمود نے کوئی ڈاکومنٹ دے دیا ہوگا اس کو بیعت کا، اس نے دستخط کر دیے ہوں گے،
تو یہ مرزا محمود نے بیعت مرزا سلطان احمد کی اس وقت کروائی جب وہ بستر مرگ پر تھا۔ مرزا محمود نے جماعت سے یہ غلط بیانی کی کہ اس نے 1914 میں جب وہ خلیفہ مقرر ہوا ہے ان بڑے بڑے آدمیوں کی گردنیں پکڑوا کے بیعت کروائی۔ یہ سب سے بڑا افتراء تھا جو مرزا محمود نے کیا۔ اب میں آتا ہوں ایک دوسرے بڑے آدمی کی طرف جن کا خصوصاً ذکر کیا گیا ہے، تائی کا۔ وہ تائی کون تھی؟ جماعت کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے تذکرہ یا وحی مقدس۔ تذکرہ حضرت مسیح علیہ السلام کے الہامات کا مجموعہ ہے۔ پہلی بار تذکرہ 1935 میں بمطابق 1354 ہجری میں قادیان میں شائع ہوا۔ اس کا دوسرا ایڈیشن 29 اکتوبر 1956 میں مولانا جلال الدین شمس صاحب کی نگرانی میں، جو کہ چیئرمین شرکت الاسلامیہ لمیٹڈ ربوہ تھے، ان کی نگرانی میں یہ شائع ہوا۔ اس تذکرہ کے صفحہ 778 پر الہام ہے۔ یہ الہام ہے تائی آئی، اور یہ الہام بیان کیا ہے پیر سراج الحق صاحب نعمانی نے سن 1900 میں۔ پیر سراج الحق نعمانی صاحب نے بیان دیا کہ ایک روز حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، آج ہمیں تھوڑی دیر الہام ہوئی، تھوڑی دیر الہام ہوا، تائی آئی۔ ہماری سمجھ میں اس کے معنی اور مطلب نہیں آیا، ہمارے کوئی تائی نہیں، نہ حقیقی نہ رشتہ کی۔ ہم اس خیال میں تھے کہ ایک اور الہام ہوا، تار آئی۔ اب مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی تائی نہیں تھی۔ یہ تائی وہ تھی جو مسیح موعود علیہ السلام کے بڑے بھائی کی بیٹی تھی، کہ بڑی بھائی کی بیوی تھی۔ یعنی مرزا غلام قادر صاحب کی بیوی تھی، جنہوں نے مرزا سلطان احمد کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور یہ مسیح موعود علیہ السلام کی سخت دشمن تھی۔ انہوں نے ہی محمدی بیگم کی شادی کسی اور جگہ کروائی تھی سلطان احمد کے ساتھ۔ اس تائی نے 1921 میں مرزا محمود احمد کی بیعت کی۔ اس تائی کا نام یہ فٹ نوٹ میں ہے۔ اس تائی کا نام حرمت بی بی تھا۔ آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے بڑے بھائی مرزا غلام قادر صاحب کی زوجیت میں تھی۔ آپ نے 1921 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے ہاتھ پر بیعت کی، اور 1 دسمبر 1927 میں 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ موسیہ تھی اور بہشتی مقبرہ کے خاص قطع میں دفن ہوئی۔ تائی آئی کے اس الہام میں 3 پیشگوئیاں ہیں۔ اول یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد میں سے خلیفہ ہوگا۔ یہ فٹ نوٹ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس الہام یعنی تائی آئی میں دراصل 3 پیشگوئیاں ہیں۔ اول یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد میں سے خلیفہ ہوگا۔ دوم یہ کہ اس وقت حضور کی اولاد کی تائی صاحبہ جماعت میں شامل ہوں گی۔ تیسرے، تائی صاحبہ کی عمر کے متعلق پیش گوئی تھی کہ وہ زندہ رہے گی
اور آپ کی اولاد سے ایک خلیفہ ہوگا جس کی بیعت میں وہ شامل ہوگی.